تو یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رشتہ داریاں بھی ہیں، اور رشتہ داریاں کہاں تک ہیں۔ اب ان کو کہتے ہیں جی وہ ذلیل ہیں، وہ فلاں ہیں، ان کا خاندان ایسا ہے۔ ایک وہ فاسق ہے، فاسق کی تقریر یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ تو شجرہ ہی سارا ملونہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں شجرہ ملونہ تھا تو اس سے ایک ٹہنی تو نبی پاک کی بیوی ہو گئی، اور ایک ان کی نواسی ٹہنی حضرت امام حسین کی بیوی ہو گئی، اور جنگ جمل میں آنے والا مقابل جو شہید ہوا ہے طلحہ بن عبید اللہ، ایک بیٹی اس کی حضرت امام حسین کی بیوی ہو گئی۔ اور تو اندازہ فرمایا جائے، آج ایک بک رہا تھا کہ دیکھو جی وہ فیہ باغیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو حدیث میں فرما دیا گیا۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث مولا علی کی آپ کے ذہن میں نہیں تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خود مولا علی نے فرمایا کہ زبیر کے قاتل جہنمی ہیں، زبیر کے قاتل جہنمی ہیں۔ اب بتایا جائے مجھے، مولا علی خود یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ زبیر بن عوام کے قاتل جہنمی ہوں گے، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی ہی فوج کے ایک آدمی کو فرما رہے ہیں۔ اور اس نے جب جا کر کہا کہ مولا علی آپ کو خوشخبری ہو، زبیر بڑا تکڑا بندہ ہے لیکن ہم نے مار دیا، فرمایا تجھے خوشخبری ہو جہنم کی، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا علی آپ بھی بڑے عجیب ہو کہ جو آپ کی طرف سے لڑے اس کو بھی آپ جہنمی کہتے ہو، جو آپ کے مخالف لڑے اس کو بھی جہنمی کہتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ زبیر کو مار دینا؟ زبیر تو حواری رسول ہے، زبیر تو جنتی ہے، میری پھوپھی کا بیٹا ہے، ابو بکر صدیق کا داماد ہے، صفیہ بنت عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھتیجا ہے، تمہیں کس نے کہا تھا زبیر کو مارنے کا؟ زبیر کے قاتل کو تو مصطفیٰ نے جہنمی کہا۔ تو اب جو آدمی دن کو کہہ رہا تھا کہ جب امیر معاویہ کے گروہ سے کوئی مار گیا عمار کو تو سارے باغی ہو گئے، تو حضرت علی کے گروہ سے کوئی مار گیا زبیر کو تو کیا سارے جہنمی ہو جائیں گے؟ ارے کوئی جو نظر دوڑے نہ برچھی تان کر، اپنے بیگانے ذرا پہچان کر، کوئی اصول مناظرہ سمجھو، باس کا اصول سمجھو، کسی طریقے سے باس کرو۔ حضرت مولا علی اس موقع پر خود فرما رہے ہیں کہ بے ایمان، میں نے کب تمہیں کہا تھا کہ زبیر کو مار دینا؟ زبیر تو وہ ہے جسے رسول اللہ نے دنیا میں جنتی فرما دیا، اور میری پھوپھی کا بیٹا مار کے مجھے ہی آ کے خوشخبریاں سنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ تو جنتی ہے، حواری رسول ہے، جس نے ہر بار کے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ڈیفینس کیا، رسول اللہ کے سامنے اپنی چھاتی پیش کی، رسول اللہ کی طرف آنے والے تیر اپنے سینے پہ اٹھاتا رہا، تم اس کے مار کر آ گئے ہو اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ تو گرامی حضرت شاہ صاحب جہاں تک آج بھی اس نے وہ حدیث پیش کی کہ حضرت فاطمہ الزہرا غضبناک ہوئی، تو اس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ، حضرت فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر صدیق سے بھی پہلے غضبناک ہوئی مولا علی پر، جب انہوں نے پیغام بھیجا تھا ابو جہل کی بیٹی سے رشتے کے لیے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سرکار نے سنا تو آپ غصے ہو کر نبی علیہ السلام کے گھر میں گئی اور فرمایا کہ آپ کے چچا کا بیٹا تو ابو جہل کی بیٹی کو لانا چاہتا ہے۔ رسول اللہ غضبناک ہوئے، منبر پر صرف بیٹی غصے نہیں ہوئی، حضور بھی غصے ہوئے اور فرمایا میں دیکھتا ہوں وہ کون ہے جو اللہ کے دشمن کی بیٹی اور خدا کے محبوب کی بیٹی کو اپنے ایک عقد میں اور ایک بستر پر لانا چاہتا ہے، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ اور اس موقع پر فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اب میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جہاں غضب کا لفظ آ جائے تمہارے یہ چھٹ بھئیے زکروٹے یہ اس وقت کھلے منہ بکواس کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب بتاؤ نا کہ جب حضور بھی غصے ہیں اور ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں تو کیا حضرت علی المرتضیٰ پر لگاؤ فتویٰ کیا لگاتے ہو؟ حضور بھی غصے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی غصے ہیں، اور حضور اس موقع پر ممبر پہ کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ جو جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا۔ تو اب بتاؤ کیا فتویٰ ہے مولا علی پر؟ ذرا کھلے منہ لگانا، اسی طرح لگانا جس طرح وہ حدیث بار بار دہراتے رہتے ہو۔ اور اس وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات بتاتا ہوں کہ مولا علی کو رسول اللہ کے غصے سے بچایا کس نے؟ ذرا اس پر بھی نگاہ کرنا۔ مولا علی کو ساتھ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لانے والا سیدنا ابو بکر صدیق تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ابو بکر بڑے مان کے ساتھ علی کو لایا ہے، آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہ میں ابو بکر پر ناراض ہوتا ہوں، اور ابو بکر جسے میرے پاس لائے میں اس پر بھی کبھی غصے نہیں ہوتا، میں علی سے بھی راضی ہوں، میں ابو بکر سے بھی راضی ہوں۔ تو کم از کم اتنے احسان وہی یاد رکھو۔ اور سیدو میں تم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور کوئی نیکی ابو بکر کی یاد نہیں رکھتے ہو تو غار ثور کی نیکیاں یاد کرو۔ سانپوں سے بھی سرکار کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کفار سے بچانے کے لیے بھی حزن و ملال تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق کی کون کون سی نیکی کا جواب دو گے؟ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ خون سیدوں کا بھی سفید ہو گیا ہے اور احسان بھول گئے۔ لیکن یاد رکھو سید محسن ہوتا ہے اور جو خود محسن ہو وہ احسان فراموش نہیں ہوتا۔ ابو بکر کے کس کس احسان کا بدلہ ابھی دینا ہے سیدوں؟
क्यों कि अभी तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि उसके एहसानों का बदला बाकी है, तो सैयद किस तरह गालियों पर उतर आए हैं जो रसूल खुदा की औलाद होने का फख्र करते हैं। हजरत शाह जी साहब, अभी ये अबहास इंशाल्लाह होती रहेंगी। मैं उलमा के लिए दुआगो हूँ। अच्छा, और उलमाए अहले सुन्नत से मेरा ये मेरी दरख्वास्त है कि उठ खड़े हों और वक्त का इंतजार न करें। वक्त इंतजार नहीं करेगा, सबको मरना है। और वो क्या मुंह लेकर जाएंगे बारगाह रिसालत में जिस वक्त आपके दाएं बाएं हजरत अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम होंगे, उस वक्त क्या मुंह लेकर जाएंगे और उस वक्त अपने जुब्बे कुब्बे किधर ले जाएंगे। अगर रसूल खुदा ने फरमाया तुम लोगों को इल्म इसलिए मिला था कि तुम उसके लिए चंदाखोरी करते फिरो और लोगों से माल बटोरते फिरो या लोगों से हाथ चुमवाते फिरो, लोगों से अदब कराते फिरो। जब मेरे यारों पर हमले हो रहे थे उस वक्त तुम कहाँ थे? इस वक्त आज भी वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। रसूल खुदा से वफादार रहो, रसूल खुदा के यारों से वफादार रहो, मेरे रसूल की आल से वफादार रहो। और आल से वफादारी यही है कि उनके जानिसारों के वफादार रहो, दरूद और सलाम के गजरे पेश करते रहो, आलिका के साथ सहाबिका का इल्तिजाम करो। क्यों कि जिस वक्त फितने का दौर हो एक एक जिहद को जाहिर करना पड़ता है। यही आज का पैगाम था और मैं उलमा के लिए आपके लिए बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला जल्ल शानहू आपका ये नारे मस्ताना अपनी बारगाह में कबूल करे। कम अज कम एक सैयद तो है ना बैठा हुआ सामने जिस पर मैं भी फख्र कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने नारा मस्ताना बुलंद किया। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं, आप मेरी उम्मीदें भी हैं। अल्लाह ताला अहले सुन्नत का चमन फला फूला रहे। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।